بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا واقعہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے اپنے آپ کو کیسے چھپائے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دیں۔ بادشاہ محاصرہ کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان آیا۔ اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کے جھکڑ اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یعنی ساقہ بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا ہے اور اس میں چراغ جل رہا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہتے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا۔ لیکن اس واقعہ سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشک لے کر پھر اس درویش کی خیمہ پر گیا۔ دیکھا تو وہ درویش خیمہ پر موجود نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا۔ وہاں وہ درویش وضو کر رہا تھا۔ خادم ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گیا۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا کہ جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا۔ حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشک میں پانی بھرا، اس کو لے کر آبدار خانے میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل میں ہی رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ دیر پہلے وہ تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دست بستہ عرض کیا، حضور، اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنیں تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اپنی بات کہنے کا موقع دیا یا خادم نے تمام واقعات منوعن سلطان کے گوش گزار دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگایا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے۔ پانی نے جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ سمجھ گیا یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمے پر پہنچے۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما رواں جس کی ہیبت و جبروت کا اکناف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریا نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔
تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ یہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کی اور کہا کہ اسی وقت حملہ کر دو، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعہ پر دعویٰ بول دیا۔ محاصرین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعہ کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس عظیم فتح پر سجدہ شکر بجا لایا اور دوسرے دن برہنہ پا درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا اور خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ ان کے خیمہ پر گیا تو اس کو خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا اور انہوں نے باقی زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزار دی۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا واقعہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد آپ کے پاس پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔